جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم وإذا سلفت أبصارهم أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف 7ویں صورت ہے، رکوع نمبر 4 اور 5 تلاوت کی ہے انہوں نے۔ قل من حرم، آیت نمبر 32 ورس نمبر 32 آیت نمبر 32، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کہ جو زیب و زینت اور کھانے پینے کی چیزیں پاکیزہ ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، لعبادہ بندوں کے واسطے، والطیبات من الرزق پاکیزہ ہیں کھانے پینے میں سے، رزق میں سے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تو پیدا کی ہیں، وہ کس نے حرام کی ہیں؟ آپ فرما دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ان کو کہہ دیجئے کہ پاکیزہ چیزیں دنیا میں مومنوں کے لیے بھی ہیں اور کفار کے لیے بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس جو حلال چیزیں ہیں تو وہ بس کافر اپنے لیے ہی سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وہ حلال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو وہ پاکیزہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں حرام چیزیں بھی متعین ہیں۔ یہ تو کفار ایسے ہیں کہ وہ حلال حرام برابر ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حرام گوشت کھاتا ہے، بھائی اس کے ہاں وہ حلال ہے۔ انگریز جو ہے، فرنگی، یہودی، یہ سور کھاتے ہیں تو ان کے ہاں کیا ہے؟ حلال ہے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ ان کے ہاں بھی حرام ہے، ان کے ہاں وہ مانتے ہیں کہ بھائی یہ حلال ہے، شراب ہے حلال ہے ان کے نزدیک، تو وہ پیتے ہیں، لیکن یہ شرف تو مسلمان کو حاصل ہے کہ مسلمان حرام چیز نہیں کھاتا، تو اسی لیے اس کے اندر حرام کام کرنے کی بھی عادت پھر نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس کو اللہ نے کھانے سے بچایا ہے تو کرنے سے پھر خود بچے گا، اس کے لیے بچنا آسان ہے۔ اگر کھانے سے حرام نہیں بچے گا، سور بھی کھا رہے نعوذ باللہ، شراب بھی پی رہے، تو پھر گناہ سے بچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، پھر گناہ سے بچنا آسان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے تو یہ اعزاز مسلمان کو حاصل ہے کہ مسلمان بے ایمان بھی ہوتا ہے، 2 نمبری بھی کرتا ہے، اور دیگر جو ہے حرام خوری بھی کرتا ہے۔ کوئی یہ کبھی کسی انگریز کو کہہ سکتا ہے، یہ اعزاز اس کو مل سکتا ہے کہ بھئی انگریز، یہودی، نصرانی جو ہے وہ دیکھو حرام خوری کر رہے ہیں؟ بھئی وہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، ان کو یہ اعزاز نہیں مل سکتا۔ الحمدللہ یہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ ہمیں ہی ملا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ بہرحال تو یہی فرمایا کہ بھئی حرام اور حلال یہ مسلمانوں کے ہیں، کفار کے لیے بھی، مگر قیامت کے دن کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، قیامت کے لیے کہ دن تو یہ خالص مومنوں کے لیے ہی ہوں گی، جو ہم نے حرام کی نا چیزیں یہ ان کے لیے حلال ہو جائیں گی، ہر چیز ان کے لیے حلال ہوگی، اور ایسی طبیعت سے حلال ہوگی کہ مزے ہو جائیں گے وارے نیارے۔ تو دنیا میں جو چند ٹکے کی مزے کے چکر میں اس نے شراب پی لی،
اور زنا کر لیا اور حرام چیزیں کھا لی کہ بھئی اس میں بڑا مزہ ہے، بڑے وٹامنس ہیں اور بڑا اس سے جو ہے نا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، وہاں ہوگا اصل فائدہ، ادھر نقصان ہے، وہاں پھر اللہ نہیں دیں گے۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو سمجھداروں کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب نے ظاہری اور خفیہ ہر قسم کی بے حیائی، والاسم ہر گناہ کی بات، والبغی کسی پر ناحق ظلم، بغیر الحق کی بغیر حق کے یعنی کہ ناحق، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرانا جس کی کوئی دلیل نازل نہیں بھی ہوئی ہو تب بھی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے مہلت کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے، ایک اسٹاپ واچ چلا دی ہے، یہ کاؤنٹنگ کر رہی ہے، وقت گھوم رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے وقت، اگر کوئی قیمتی بنا رہا ہے تو جنت کے قریب ہو رہا ہے، خراب کر رہا ہے تو دوزخ کے قریب جا رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس وقت کو آگے یا پیچھے بالکل نہیں کر سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں جو تمہارے سامنے میرے احکام بیان کریں، تو جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہوئے تقوی اختیار کریں گے، فمن اتقى، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ انہیں کوئی غم کھائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیا، وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اس کی سچی آیات کو جھٹلائے، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں دنیا میں مل جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ، یہ بھی حرف جار، باؤ تاؤ لام و کاف و واؤ منز مسخلا رب حاشا من ادا حتیٰ الا، حتیٰ 16 پڑھے نا آپ نے عربی میں حروف جارہ، تو حتیٰ بھی اس میں سے حرف جر ہے۔ ہاں نہیں، یہ تو مقصد ہے نا، ابھی دیکھیں بات پوری سنیں نا پھر میں سمجھاتا ہوں۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو فرشتے پوچھیں گے وہ باطل معبود کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، قالوا، وہ جواب دیں گے، ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں نکل گئے پتلی گلی پکڑ کے، ابھی تو ہمارے ساتھ تھے یہ کدھر بھاگ گئے۔ جیسے ہی ایک کسی کو چڑھایا وہ آگے چڑھ کے بڑھ گیا اور یہ پیچھے سے چھو منتر یہ جو ہم دنیا میں مثال دیتے ہیں اللہ نے وہاں مثال دی، اور وہ خود ہی اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے، وہ کہیں گے لے بھائی ہم تو گئے، ڈوب گئے صنم، تمہیں بھی ساتھ لے کے ڈوبے، وہ تو بھاگ گئے پیچھے سے، وہ ساتھ بھی نہیں ڈوبے، تمہیں ڈبا کے نکل لیے پتلی گلی سے۔ تو اب یہ سمجھائے کہ مسلمان کو ٹھیک ہے اس کے حصے کا تو ملے گا، لیکن اضافی جو ملنا ہے وہ یہاں نہیں مل رہا، وہ ادھر ملے گا، اور کافر کو ادھر ہی سب، اس کی جنت بھی ادھر ہم دے کے جان چھڑائیں گے، اسی لیے کہ جو نافرمان اولاد باپ دیتا ہے اس کو جان چھڑاتا ہے اپنی، کہ یار یہ فرما بردار اس کو سمجھا لوں گا یہ مان جائے گا، وہ تو مجھے مارے گا ورنہ، جان چھڑاتا ہے، اللہ بھی جان چھڑاتے ہیں۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا تم بھی ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور دوسری جماعت کو لعنت کر رہی ہے، یہ بھی بدبختی ہے ان کے لیے، یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار،
تو بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے، ان کو ڈبل دے۔ یہی وہ کمبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا میں مولویوں کے پاس بیٹھنے سے اور جانے سے روکا تھا، اور علماء ہمیں سمجھانے کی بہت کوشش کرتے تھے، اور وہ بھی مفتے میں، پیسے لے کے نہیں کہ بھائی آؤ میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں 5,000 نکال چلو بھائی آپ پیسے والے، آپ 10,000 نکالو، ذرا ادھر رکھو پتے چلو بھائی آپ جنازہ آ گیا، ہاں جی کون ہے ان کے ولی وارث، آ جائیں جی، آ گئے، ہاں جی ابا کتنا چھوڑا ہے مال بتائیں جی، اچھا 5 کروڑ کا، تو ہمارا پرسنٹیج نکالیں پھر جنازہ پڑھائیں گے بھائی، 5 لاکھ روپے۔ ہاں کوئی 1% تو نکالو، پھر جنازہ اور غسل اور سب، ورنہ خود کر لو بھائی، ہم تو نہیں کرا رہے۔ تو یہ بھی ہوا، جماعتیں گئیں تو وہ زندہ کوئی لا کے چارپائی پہ بول دیا بھائی جنازہ پڑھا دو، آپ لوگ تو چلے جاؤ گے، پھر کون پڑھائے گا زندوں کو لا کے کہہ دیا بھائی جنازہ پڑھا دو ایڈوانس میں۔ تو قال ادخلوا فی امم قد خلت، یہ ہو گیا، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہاں یہ آیت ہے نا، قال ادخلوا فی امم، اللہ فرمائے گا تم بھی ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں تم سے پہلے گزر چکی ہے۔ ہاں یہ آیت ہو گئی نا 38، ہو گئی نا پوری، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اور وہ کہیں گے ان کو دگنا عذاب دو، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تمہیں خبر ہی نہیں ہو رہی ہے، سب کو ڈبل عذاب مل رہا ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور پہلے لوگ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لہذا تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی ان کے لیے وہ جنت داخل ہوں گے، جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے اندر سے نہ گزر جائے، اور یہ بات ناممکن ہوگی کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے کیسے نکل سکتا ہے؟ جب تک اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نہ نکال دو تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کفار کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا لحاف ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی عمل کا مکلف نہیں بناتے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور اگر ان اہل جنت کے دلوں میں کسی کے لیے کچھ بغض و کینہ ہوگا تو وہ ہم اس کو نکال دیں گے۔ وَقَالُوا، ہاں یہ ہوگا، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اور اللہ ہمیں یہاں جنت میں نہ پہنچاتا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، یہ تو ہماری یہاں تک کبھی رسائی نہ ہو پاتی، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور وہی بات آج مولوی بھی بتا رہے ہیں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، واقعی ہمارے رب کی پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا تمہارے اعمال کے بدلے میں تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور اہل جنت اہل دوزخ کو آواز دے کر کہیں گے ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا ہے، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ وہ دوزخی کہیں گے قالوا نعم، جی ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ایک پکارنے والا ان دونوں کے درمیان میں پکارے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ ظالم جو لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے تھے، اس میں نقص تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن دیکھتے تھے،
وہم بالآخرتی کافرون، اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، وبینہما حجاب، اور ان دونوں جنتیوں دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ دیوار ہوگی، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف جنت اور جہنم کے درمیان دیوار کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور جہنمی کو ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور اہل جنت کو آواز دے کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ جو اعراف جگہ ہے نا، وہ دونوں کے درمیان کی خلا ہے، جنت اور دوزخ کے بھی، لیکن اس جنت کے داخل